سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ حاضر ہوئے ہیں شہر کراچی میں عنقریب ہونے والے ایک اور عالمی مشاعرے کے سلسلے میں ایک فکر انگیز تحریر جناب اوجے کمال صاحب آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ 8 فروری سن 2025 بروز ہفتہ 8:30 بجے شب ایکسپو سینٹر کراچی پاکستان میں ایک عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جناب اوجے کمال صاحب سابق پروفیسر، مدیر ماہنامہ دنیائے ادب کراچی اور سابق چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کی ایک تحریر ہے، جس میں جناب اوجے کمال صاحب نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ کراچی اور بیرون کراچی کے نئی نسل کے جو بہترین شعراء ہیں ان کے نام حرف غلط کی طرح کیوں غائب کر دیے گئے۔ ایک فکر انگیز تحریر ہے جناب اوجے کمال صاحب کی، جس میں تحریر فرمایا کہ فرام دا ڈیسک آف اوجے کمال، تحریر جناب اوجے کمال صاحب، مدیر ماہنامہ دنیائے ادب انٹرنیشنل۔ تحریر فرمایا کہ کراچی دنیائے ادب ایمیزون ایڈیشن ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ، جس کے کرتا دھرتا محترم جناب اظہر عباس ہاشمی صاحب تھے۔ انہوں نے ہر دور میں ساکنان شہر قائد کے مشاعروں کو اپنے مشاعروں میں زیادہ سے زیادہ جگہ دی تاکہ مقامی شعراء کی سوچ سامنے آئے، احساس زندہ رہے اور فکر و خیال کی بالیدگی ہو۔ انہوں نے کبھی کراچی کے شعراء میں لسانی تعصب کو جگہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں روزگار کی غرض سے رہائش رکھنے والے ہر زبان کے شعراء اکرام کو کراچی والا کہا اور پڑھنے کے مواقع دیے۔ ان کے بعد بھی یہ تسلسل جاری رہا، تاہم ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کا 8 فروری کو منعقد ہونے والا یہ پہلا مشاعرہ ہے جس میں کراچی کی نئی نسل کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ طرفہ تماشا یہ کہ کراچی میں رہائشی وہ شاعر جن کا تعلق صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں پنجاب، بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر اور GB سے ہے، ان کے نام تو حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، جبکہ وہ ان مدعوئین سے بہتر شاعر ہیں جن پر فی کس 1 تا 1.5 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ادارہ دنیائے ادب نے کبھی کسی تعصب کو جگہ نہیں دی اور نئی نسل مشاعروں میں فراخ دلی سے ان شعراء کی آبیاری کی۔ آج جب ایک بڑے عالمی مشاعرے میں، جسے تحقیق کی زبان میں شعراء کی آبیاری ہے، تحقیق کی زبان میں فائنڈنگز کہتے ہیں، فائنڈنگز، بہترین نتائج حاصل کرنے والے کراچی والے نظر انداز کیے گئے تو ایسا لگا کہ 30 برسوں کی آبیاری کا یہ سفر رائیگاں گیا۔ یقین جانیے پاکستان کے ہر قریے میں میر غالب، اقبال، فیض بیٹھے ہیں۔ ان کا انتخاب کرنا اور سامنے لانا منتظم کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ منتظم شین سے شعر اور میم سے مشاعرے کا مفہوم سمجھ لے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ سابق پروفیسر اوجے کمال صاحب، مدیر ماہنامہ دنیائے ادب۔ ان کی یہ فکر انگیز تحریر کہ ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کا پہلا کل پنجاب مشاعرہ
جب سے پاکستان، یہ اوجے کمال صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ جب سے ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کے پریس کانفرنس سے واپس آیا ہوں، حالت سکتہ میں ہوں۔ بار بار ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ یہ 14 اور 2 کی نسبت کیا ہے؟ مشاعرہ ہمیشہ انتخاب شعراء سے جمتا ہے، اور اس کارڈ میں جو کہ شائع ہوا ہے الحمدللہ 90% بہترین شاعر ہیں جن پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انتخاب شعراء کمال ہے، دیار غیر سے بھی بہترین شاعر ہیں، مزاح کے بھی 2 باکمال شاعر ہیں۔ شعراء پر ہر اعتبار سے شعراء بھرپور ہیں۔ منتظمین کے حوصلے اور ولولے بھی جوان نظر آئے۔ گفتگو مثبت سوچ پر مبنی تھی۔ فرحان الرحمن صاحب، راشد عالم، شاداب احسانی اور پروفیسر سحر انصاری صاحبان نے نہایت مناسب اور مثبت گفتگو کی۔ اس گفتگو اور تگ و دو کی روشنی میں اوجے کمال صاحب فرماتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ مشاعرہ بہت اعلیٰ رہے، اور میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ نقش ثانی ہمیشہ نقش اول سے اچھا ہوتا ہے۔ تاہم جو بات ہضم نہیں ہو رہی وہ 14 اور 2 کی نسبت ہے۔ پنجاب سے 14 شاعر کیوں؟ حیدرآباد سے صرف 1 شاعر، سندھ دیہی سے 1 شاعر، بلوچستان سے 2 شاعر، آزاد کشمیر سے 2 شاعر، KP کے اور گلگت بلتستان سے 1 بھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ گویا میرا مشاعرہ میری مرضی۔ آگے اوجے کمال صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ عالمی مشاعرہ کر رہے ہیں تو کل پاکستان مشاعرہ تو خود بخود ہو گیا، کم از کم کوٹا تو برابر ہو تاکہ احساس محرومی میں اضافہ نہ ہو۔ سیاست کی باتیں اہل سیاست جانیں، ادب کے پلیٹ فارم سے تو ایسی باتیں نہ ہو۔ توازن قائم رکھیں، ادب ہی تو شعور و آگہی دیتا ہے۔ اگر ادب والے ہی ایسا کریں تو پھر مقتدر حلقوں پر سوالیہ نشان کیوں؟ یہ کسی بھی طرح عالمی مشاعرہ نہیں بلکہ کل پاکستان مشاعرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ کمیٹی کا پہلا کل پنجاب مشاعرہ ہے، کیونکہ اظہر عباس ہاشمی صاحب کی یہ روایت کبھی نہیں رہی۔ اور ہاں، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پنجاب میں منعقد ہونے والے کل پاکستان مشاعرے آپ کے کراچی کو کبھی یاد نہیں رکھتے۔ یہ ہماری ہی کشادہ دلی ہے جو اب تک برقرار ہے۔ ٹھہرو ذرا، سوچو ذرا، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ جو کچھ بھی ہے ادب، جو کچھ بھی ادب میں ہے، دنیا ادب میں ہے۔ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ پروفیسر ڈاکٹر اوجے کمال صاحب، مدیر ماہنامہ دنیا ادب کراچی اور سابق چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی۔ ساتھ ساتھ پروفیسر اوجے کمال صاحب نے توجہ مبذول کرواتے ہوئے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ کراچی اور بیرون کراچی کی نئی نسل کے جو بہترین شعراء ہیں وہ نظر انداز کر دیے گئے، حرف غلط کی طرح کیوں غائب کر دیے گئے، اور پھر ایک شاعر کا حوالہ بھی دیا کہ 2009 میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقدہ ماہنامہ دنیا ادب کراچی کا تیسرا کل پاکستان نئی نسل مشاعرہ، جسے کراچی کے نہایت نوجوان شاعر دلاور عباس عابدی نے پہلے نمبر پر جسے مدعو کیا، انہوں نے آتے ہی مشاعرہ لوٹ لیا اور اپنے بعد آنے والے شاعروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ منتظمین کو کراچی کے یہ اور ایسے کئی شاعر نظر نہیں آتے۔ اگر نظر نہیں آتے تو وہ جو ان کے کسی کام آتے ہوں۔ یہی میرا اصلی جھگڑا ہے منتظمین سے کہ کراچی میں مشاعرہ ہو تو ان کو تو ان کا حق دے دو۔ نئی نسل کی پوری کھیپ ہی غائب ہو گئی۔
ان کی بے توجہی کی وجہ سے یاد رکھو ادب کے اصلی معمار یہی ہیں، کوٹے کے شاعر نہیں۔ اور آخر میں تحریر فرمایا کہ ملاحظہ فرمائیں دلاور عباس عابدی کو، اور ساتھ میں ایک کلپ دیا دلاور عباس عابدی کا۔ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان شاعر دلاور عباس عابدی پروفیسر اوجے کمال صاحب نے بجا تحریر فرمایا اور توجہ مبذول کروائی۔ نہ صرف دلاور عباس عابدی بلکہ بہت سے نوجوان شعراء ہیں جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ اوجے کمال صاحب، زندہ باد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، فیصلہ آپ کا۔